اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ سلسلہ احکام القرآن میں روزے کے ٹاپک سے متعلق ویڈیو نمبر 3 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو جانیں گے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ روزہ دار ہونا یاد تھا تب کھایا پیا یا جمع کیا تو روزہ ٹوٹے گا، اگر بھول کے کرے گا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، جسے ہم پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں۔ حقہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو بلکہ پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اعضاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سگریٹ اور حقہ پینا یا پان وغیرہ کھانا، تمباکو کھانا، ان کو بھی جو ہے وہ روزے میں نہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حلق میں ان کا جو ہے وہ یا تو دھواں پہنچتا ہے یا پھر ان کے اعضاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شکر وغیرہ، ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح تو روزہ چلا جائے گا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ شکر منہ میں ڈالی، وہ گھل گئی اور وہ تھوک کے ساتھ اندر چلی گئی تو روزہ تو چلا گیا۔ دانتوں میں کوئی چیز تھی چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا تو سمجھ لیں روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر وہ کم تھی، چنے کے برابر نہیں تھی بلکہ چنے سے کم تھی، اس نے نکالی، وہ چیز نکال کے پھر اندر لے جا کر کھا گیا، یا پھر اس کے دانتوں سے خون نکل رہا تھا اور وہ حلق سے نیچے چلا گیا اور اس کا مزہ بھی اسے حلق میں محسوس ہوا، تو روزہ چلا جائے گا۔ اگر اس کے برعکس کوئی کنڈیشن پائی جائے گی تو پھر روزہ نہیں جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا تو ظاہر سی بات ہے روزہ ٹوٹ گیا، اگرچہ سوتے میں ہی ایسا ہوا ہو تب بھی اس پر قضا واجب ہوگی۔ پھر ہے مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ مثانے تک پہنچ گیا ہو، اور عورت نے شرمگاہ میں تیل ٹپکایا تو روزہ جاتا رہا۔ ٹھیک ہے، مرد کے بارے میں ہے کہ نہیں ٹوٹے گا، اور عورت نے اگر تیل اپنی شرمگاہ میں ٹپکایا تو پھر روزہ اس کا جاتا رہے گا۔ پھر ہے حقنہ لیا یا نتنوں سے دوائی چڑھائی، یا کان میں تیل ڈالا اور یا تیل چلا گیا، یا کان میں خود ہی تیل چلا گیا تو روزہ جاتا رہا، اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو نہیں گیا۔ پانی جائے گا کان میں، چلا گیا ہو یا خود ڈالا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن تیل اگر چلا گیا یا خود ڈالا تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا ہے کلی کر رہا تھا، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ جاتا رہا، مگر جبکہ روزے دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، بھولے سے یہ عمل ہوا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی اور وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ ٹھیک ہے، یہ سونے کی کنڈیشن میں ہے۔ پھر ہے دوسرے کا تھوک نگل گیا، یا اپنا ہی تھوک باہر ہاتھ پر نکال کر نکل گیا تو تب بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگرچہ قطرہ 2 قطرہ ہو تو روزہ نہ گیا۔ ٹھیک ہے، قطرہ 2 قطرہ ہوں گے تو روزہ نہیں گیا، زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہو رہی تھی تو اس سے روزہ چلا جائے گا، اور پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ اس کے بعد ہے عورت کا بوسہ لیا یا چھوا، مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا۔ عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو کنڈیشن ہے کہ عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا۔ ٹھیک ہے، عورت نے مرد کو چھوا تھا اور انزال مرد کو ہی ہوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ ہے قصدن منہ بھر کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، یعنی کہ جان بوجھ کے وہ میٹنگ کی اور روزہ دار ہونا بھی یاد ہے تو روزہ جائے گا۔ اگر اس نے جان بوجھ کے نہیں کی اور منہ بھر ہو یا نہ ہو تو روزہ نہیں گیا، لیکن اگر
اس نے جان بوجھ کے تو الٹی نہیں کی اور وہ منہ بھر بھی ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے نہیں کی لیکن وہ منہ بھر تھی اور اس نے خود لوٹائی ہے. اگر چنے کے برابر ہوگی، چنے کے برابر بھی ہوگی، حلق سے اتر گئی تو روزہ چلا جائے گا، لیکن اگر منہ بھر نہیں ہوگی اور پھر حلق سے اتری ہوگی تو پھر روزہ نہیں جائے گا. قے کے یہ احکام اس وقت ہیں کہ قے میں کھانا آئے یا صفرا یا خون، صفرا یعنی کڑوا پانی، تو تبھی قے کے یہ احکام لگیں گے کہ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں. اگر بلغم کی قے آئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.